بچپن کی یادیں بھی کسی خزانے سے کم نہیں ہوتے۔ آپ کی بھی ایسی کئی یادیں ہوں گی جنہیں رات کے کسی پہر تنہائی میں آنکھیں بند کر کے یاد کیا جائے تو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ذہن میں مختلف پورٹلز کھل گئے ہوں اور سوچ چھلانگ لگا کر ماضی کی کسی سہانی یاد کے ایسے ہی پورٹل میں گم ہو جاتی ہو۔ میری ایسی ہی بچپن کی یادوں میں ایک یاد شرفو انکل سے جڑی تھی۔ شرفو انکل پورے محلے میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے تھے۔ سال کے 11 مہینے تو نظر ہی نہ آتے، جیسے ساؤتھ پول یا نارتھ پول میں سورج گم ہو جاتا ہو، پر 12واں مہینہ شروع ہوتے ہی وہ پھر سے نمودار ہو جاتے، چمکتے دھمکتے وائٹ کاٹن کے کرف لگے سوٹ میں۔ یہ وہی دن ہوتے جب میں علی کو ہی آئے روز گلی میں بچوں والا بلہ لیے ابو ابو کرتے دیکھتا۔ علی ہمارے گلی کا وہ بچہ تھا جس کے منہ پر آئے دن 12 بجے رہتے۔ ماں روتا اسکول چھوڑ کے آتی تو کبھی اس کے دادا روتا مدرسے سے واپس اٹھا کر لا رہے ہوتے۔ جب میں ابو بکر، طاہر اور زکریا کے ساتھ سارا دن گلی میں نت نئے کھیل کھیلتا تو علی کو ہم دروازے کے آدھے کھلے منہ پر یا پھر چھت والی کھلی کھڑکی میں حسرت بھرا کھڑا پاتے۔ ہم نے تو اس کا نام تک شرمیلا رکھ دیا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا، یہ لڑکا باپ کے آتے ہی اچھلنے کودنے لگتا، جیسے کسی ڈرپوک بچے میں سپرمین کی روح جاگ پڑی ہو۔ خیر، علی کے والد کے آنے یا چلے جانے کا پتہ ہمیں علی کے موڈ سے چل جایا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہم ہوش سنبھالتے رہے تو ہمیں پتہ چلا کہ علی کے والد دبئی میں جاب کرتے تھے اور سال میں ایک بار 1 مہینے کی چھٹی پہ آیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں بھی اکثر ان کے ابا اور ان کے چھٹی پر آتے وقت ساتھ لائے گئے ڈھیر سارے برانڈڈ گفٹس کا تذکرہ بڑے حسرت بھرے الفاظ میں کیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور کب ہم بچپنے کی دہلیز کو پار کر کے جوانی کی موجوں میں بہنے لگے پتہ بھی نہ چلا، اور اسی عرصے میں علی کے ابا بھی تقریباً 40-45 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو کر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے۔ سر پر کچھ عدد گنے چنے بال، چہرے پر لاتعداد آڑی ترچھی لکیریں اور اپنی ہی سوچ میں مگن۔ علی اب جوان ہو چکا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پہلے کی طرح ابا کے آگے پیچھے نظر نہ آتا، بلکہ کئی دفعہ تو ہم اس کو فوراً نکلتا دیکھتے جیسے ہی اس کے ابا گھر میں داخل ہوتے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں اور میرے سب محلے کے دوست اپنی ہی رنگرلیوں میں مصروف تھے، پر آج جب 1 سال کی چھٹی کے بعد میں گھر پہنچا اور اپنے 3 سالہ بیٹے کے چہرے پر ان گنت گلاب کھلتے دیکھے تو خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی سرد غم کی لہر نے پورے وجود کو لرزا کے رکھ دیا۔ اچانک ذہن نے سوچنے پر مجبور کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر بار اور معاشرہ کمانے کے چکر میں انسان اپنی اولاد یعنی اس کی حقیقی کمائی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج پھر علی مجھے دروازے کے منہ پر کھڑا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا نظر آ رہا تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ مجھے شرمیلے اور بن باپ کے بچے کا فرق موت اور زندگی کے فرق کی طرف واضح سمجھ آ رہا۔ دوستو، دنیا میں ہر انسان نپے تلے وقت کے ساتھ آتا ہے، نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے، لیکن ذرا سوچیں کہ اگر اس وقت کے اکثر حصے میں وہ لوگ ہی شامل نہ ہوں کہ جو آپ کے وقت کے سب سے زیادہ حقدار ہوں، تو بالآخر یہ وقت گزر جانے کے بعد آپ کو انہی لوگوں کا سب سے بڑا قرضدار بنا ڈالتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک بچہ جس کی کل کائنات ہی اس کے 2 ماں باپ پر مشتمل ہو، بھلا وہ آدھی کائنات کا کیا کرے گا؟ سنا تھا رزق تو انسان کا پیچھا ایسے کرتا ہے جیسے موت،
پھر نہ جانے ہم کس رزق کی تلاش میں سرگردہ ہیں۔ چلیں، فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔